ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ اور دوسرے بہت سارے علماء کا اس بات پر اتفاق اور اجماع نقل کیا گیا ہے کہ بلا ضرورت کے اجنبی مرد کے لیے کسی عورت کی آواز سننا مکروہ ہے، بغیر ضرورت کے کوئی سنے تو یہ کراہت سے خالی نہیں۔ اس وجہ سے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی خواتین کو ان آداب کو سکھائیں، لباس کے بارے میں احکامات اور آداب بتائے جائیں، ان کو بتایا جائے کہ گھر سے نکلنا ہے تو کیسے نکلنا ہے، ان کو بتایا جائے کہ لوگوں کا سامنا کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے، ان کو بتایا جائے کہ گفتگو کرنے کے آداب کیا ہیں، لین دین کرنے کے آداب کیا ہیں۔ اگر ان کو دکان پر جا کر کے اجنبی مرد کو قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن، اللہ رب العالمین نے فرمایا مومنہ خواتین سے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، ان کو حکم دے دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں، نگاہوں کو پست کر کے چلیں، ادھر ادھر تاک جھانک نہ کریں جس سے بے پردگی ہو، فتنے کھڑے ہوں، نگاہوں کو پست کر کے چلیں اور اپنی شرمگاہوں کو محفوظ رکھیں، کیونکہ نگاہیں یہ شرمگاہوں کے زنا تک لے جانے والا زنا ہے۔ اسی وجہ سے بعض روایات میں کہا گیا کہ انسان اپنے نصیب میں لکھے زنا کے بقدر پہنچتا ہے۔ آنکھوں کا زنا یہ ہے کہ اس کا ناجائز استعمال کیا جائے، ہاتھ کا زنا یہ ہے کہ اس کو ناجائز طریقے سے استعمال کر کے کسی اجنبی عورت کو پکڑا جائے، پیروں کا زنا یہ ہے کہ انسان زنا کرنے کے لیے پیروں کا استعمال کرے اور اس کے بعد شرمگاہ اس کی تصدیق یا تکذیب کرتی ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایاکم والجلوس فی الطرقات، اے لوگو راستوں میں بیٹھنے سے بچو، خبردار راستوں میں بیٹھنے سے بچو۔ فَإِذَا أَبَيْتُمْ، اگر کبھی اضطراری صورت میں، ایمرجنسی میں، مجبوری میں تم کو راستوں پر بیٹھنا پڑ جائے تو ایسی صورت میں راستوں کا حق ادا کرو۔ حق ادا کرنے کے بارے میں صحابہ کرام نے پوچھا کہ راستوں کے حقوق کیا ہیں، تو آپ نے فرمایا غض البصر، جب بیٹھو تو نگاہوں کو نیچا کر کے رکھو، نگاہوں کو ادھر ادھر مت پھراؤ کہ گزرنے والے لوگ اس سے دشواری محسوس کریں، خواتین کے اوپر ناجائز نگاہیں پڑیں۔ وکف الاذی، اور ایسے ہی راستوں پر بیٹھو تو تکلیف کا باعث نہ بنو، لوگوں کا راستہ تنگ نہ کرو، لوگوں کے راستے میں اذیتیں نہ ڈالو، بلکہ وہاں سے اذیتوں کو کنارے کرو، کوڑا کرکٹ نہ پھینکو، لوگوں کے لیے راستے میں خرابیاں پیدا نہ کرو، راستے کی صفائی ستھرائی اور وہاں سے اذیت والی اور تکلیف والی چیزوں کو ہٹانے کی علقمہ کہتی ہیں کہ میں نے حفصہ بنت عبد الرحمن بن ابو بکر یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوتی کو دیکھا کہ وہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس داخل ہوئی، وعلیہا خمار رقیق، ان کے اوپر جو دوپٹہ تھا وہ بہت باریک تھا، بعض روایات میں ملتا ہے کہ یہ پیشانی جھلک رہی تھی، ان کا سر اس سے جھلک رہا تھا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ جو ان کی پھوپھی تھی انہوں نے اس کو نوچ کر کے کنارے کیا، موٹا دوپٹہ دیا اور فرمایا اس کو رب کائنات نے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے دوپٹے کو پہننے سے روکا ہے، لہذا آئندہ اس کا استعمال ہے۔ ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایما امرأة استعطرت فمرت على قوم لیجدوا من ریحها فہی زانیۃ، سورہ النساء کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ کوئی بھی خاتون اگر گھر سے خوشبو لگا کر کے اس نیت سے نکلتی ہے کہ جہاں سے گزرے گی وہاں لوگ اس کی خوشبو کو محسوس کریں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فہی زانیہ، یہ زنا کرنے والی ہے، کیونکہ یہ زنا کے وسائل کو بڑھاوا دے رہی ہے، لوگوں کو بہکا رہی ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس منا من تشبہ بالرجال من النساء، وہ شخص ہم میں سے نہیں جو عورتوں میں سے مردوں کی مشابہت اختیار کرے یا مردوں میں سے عورتوں کی مشابہت اختیار کرے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اللہ رب العالمین کی لعنت ہے ان مردوں پر جو خواتین کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، ان عورتوں پر جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، اور کہتے ہیں اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اخرجوہم من بیوتکم، اس انداز کی خبیث عادتیں اختیار کرنے والوں کو اپنے گھروں سے نکال دو۔ راوی حدیث کہتے ہیں کہ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں کو اس کے گھر سے نکلوایا، اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دور خلافت میں فلاں کو اس کے گھر سے نکلوایا کیونکہ اس نے خواتین کی مشابہت اختیار کر رکھی تھی۔ آپ سوچیں کتنا خطرناک معاملہ ہے آج کے دور میں۔ لبسا ثوب شہرت فی الدنیا البسہ اللہ ثوب مذلت یوم القیامہ، ابن ماجہ کی روایت ہے جس نے دنیا میں شہرت والا لباس پہنا تو آخرت میں رب کائنات اس کو ذلت والے لباس کو پہنا کر کے جہنم رسید کر دے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من جر ثوبہ خیلا، جس نے
اپنے نیچے کے لباس کو، پیجامے کو، پینٹ کو، ازار کو، تہبند کو، ثوب کو، جو لباس اوپر سے نیچے کی طرف لٹکتا ہے، اس لباس کو ٹخنے سے نیچے لٹکایا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسی صورت میں قیامت کے دن رب کائنات اس کی جانب نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ایسے لوگوں کو بلواتے تھے، ان کے لباس کو نیچے کی جانب سے کاٹ دیا کرتے تھے کہ اس بات کی گنجائش نہیں ہے، یہ مردوں کے لیے بسا اوقات شرمگاہیں کھل جاتی ہیں، بسا اوقات جسم کا اتار چڑھاؤ اتنا زیادہ ظاہر ہوتا ہے، بالخصوص جب انسان سجدے سے اٹھ کر کے دوسری رکعت میں کھڑا ہوتا ہے تو اس کے کپڑے اگر ڈھیلے ڈھالے نہ ہوں تو جسم کی ساکھ کے اندر ایسے داخل ہو جاتے ہیں کہ گویا اگر کپڑا نہ ہو تو وہ ننگا کھڑا ہوا ہے۔ یہ ساری کی ساری بے حیائی کی چیزیں ہیں۔ رب کائنات ہم کو قرآن و سنت کے مطابق ان احکامات کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحمید انہ تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم۔